نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 195 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ امامہ بلا عذر بیٹھ کر نہیں باندھنا چاہیے، اور اس بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ من تعمم قاعدا او تسرول قائما ابتلاه اللہ تعالی ببلاء لا دواء له، یعنی جو بیٹھ کر امامہ باندھے اور کھڑے ہو کر پیجامہ پہنے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا کریں گے جس کا کوئی علاج نہ ہوگا۔ تو کیا یہ روایت درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت اگرچہ بعض کتابوں میں نقل کی گئی ہے لیکن اس کی کوئی سند دستیاب نہ ہو سکی، اس لیے حدیث کے طور پر اسے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ کسی کا مقولہ ہو سکتا ہے لیکن یہ حدیث کے طور پر بیان نہ کی جائے۔ البتہ آداب میں سے یہ ہو سکتی ہے بات کہ آدمی کھڑے ہو کر امامہ باندھے، کیونکہ اس میں باندھنے میں سہولت رہتی ہے، اور بیٹھ کر پیجامہ پہنے کیونکہ اس میں ستر زیادہ ہے۔ البتہ کھڑے ہو کر کے بھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس بات کو حدیث کے طور پر بیان نہ کیا جائے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ طبت حیا ومیتا یا رسول اللہ، یہ جملہ لکھ کر ڈرائنگ روم میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جملہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ کی وفات کے وقت آپ کو مخاطب کر کے استعمال فرمایا تھا، تو بطور مقولہ کے اسے نقل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر جگہ پر اس کو لگانا یا اس طرح سے تخاطب کرنا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جملہ تو روضہ اقدس علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہی پر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ لوگ بعض بیماریوں سے بچنے کے لیے ہاتھ میں چاندی وغیرہ کا کڑا پہنتے ہیں، مرد حضرات، تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ بعض غیر مسلموں کا شعار ہے۔ دوسرے یہ کہ مرد کے لیے چاندی کا کڑا وغیرہ پہننا درست نہیں ہے، اس لیے ہر ممکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور آج کل شوگر وغیرہ کی بیماریوں کے لیے بہت سے علاج عام ہیں، محض کڑا پہننا ہی کوئی واحد علاج نہیں ہے، اس لیے اس بہانے سے اس طرح کے کڑے پہننا درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں سر کے بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے کسی پاؤڈر وغیرہ سے کن شرائط کے ساتھ رنگ کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر خالص سیاہ رنگ نہ ہو، کتھئی وغیرہ ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن خالص سیاہ سے بچنا چاہیے۔ بعض روایات میں اس کے اوپر وعیدیں وارد ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر بینک بغیر کسی شرط کے سالانہ کوئی گفٹ دیتا ہے، مثلا کمبل وغیرہ، تو اس کا لینا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سود کی آمدنی سے یہ گفٹ دیا جا رہا ہے اور یقین ہے کہ اسی آمدنی سے ہے، تو اس طرح کے گفٹ لینا جائز نہیں ہوگا، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ بینک کو اے ٹی ایم مشین کے لیے جگہ کرائے پر دینا کیسا ہے؟
جواباً عرض ہے کہ اے ٹی ایم مشین میں صرف سودی ہی کام نہیں ہوتا ہے بلکہ رقومات کی منتقلی اور نکاسی کا کام لیا جاتا ہے، اس لیے کرائے کے طور پر اے ٹی ایم کے لیے جگہ دینا شرعاً درست ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ باتھ روم میں وضو کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر باتھ روم میں وضو کی الگ جگہ بنی ہوئی ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وضو کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر الگ جگہ نہ ہو اور گندگی ہی کے اندر وضو کیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت کے بارے میں دو طریقے رائج ہیں۔ کسی جگہ تو وقت ہونے پر اذان ہو جاتی ہے اور 8-10 منٹ کے وقفے کے بعد نماز ہوتی ہے۔ یہ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان اور اقامت میں اتنا فصل ہونا چاہیے جس سے کھانے والا کھانے سے، پانی پینے والا پانی پینے سے اور قضاء حاجت والا اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ اور بعض جگہ یہ سلسلہ ہے کہ وقت ہونے پر لوگ افطار کر لیتے ہیں، پھر 7-8 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر فوراً نماز ہوتی ہے۔ تو دریافت یہ ہے کہ کون سا طریقہ افضل اور بہتر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دونوں کی گنجائش ہے، لیکن عام طور پر رائج یہی ہے کہ اذان وقت پر ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وقفہ دیا جاتا ہے اور پھر نماز ہوتی ہے۔ اکثر جگہوں پر یہی طریقہ رائج ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور سوال یہ ہے کہ بعض فقہی جزیات میں افطار میں تعجیل کو افضل کہا گیا ہے۔ دائمی جنتریوں کے اوقات بھی تخمینی ہوتے ہیں، نیز گھڑیوں کے اوقات میں بھی فرق ممکن ہے، تو اگر 1-2 منٹ کی احتیاط کی جائے تو کیا تعجیل کے خلاف ہوگا یا اتنی احتیاط کر لینی چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ 1-2 منٹ کی احتیاط میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ تعجیل کے خلاف نہیں ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک عورت نے بمبئی ایئرپورٹ سے احرام کا لباس تو پہن لیا مگر نیت اور تلبیہ نہیں پڑھا اور فلائٹ میں بیٹھ کر سو گئی اور میقات بھی گزر گئی، جدہ پہنچ کر آنکھ کھلی، تو اب کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا احرام شروع نہیں ہوا، اسے چاہیے کہ وہ بجائے مکہ معظمہ جانے کے اولاً مدینہ منورہ چلی جائے، پھر وہاں سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر اور پھر عمرہ کرے، یا اور کسی میقات چلی جائے، اس کے لیے بہتر یہی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جدہ جا رہے ہیں جہاں ان کے داماد مقیم ہیں اور ان کا وزٹ ویزا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان ہی سے ان کا عمرے کا بھی ارادہ ہے، لیکن وزٹ ویزے والوں کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ الگ سے ایک درخواست دیتے ہیں تو 4-5 گھنٹے کے بعد ان کو اجازت نامہ دیا جاتا ہے، لہذا ایسی صورت میں حدود حرم میں بغیر احرام کے داخل ہونا کیسا ہے؟ اور رمضان کے ختم تک وہ وہاں رہیں گے، اس لیے وزٹ ویزا ہونے کی بنا پر بغیر احرام کے سعودیہ جانے کا ان کا قصد ہے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ وہ ہندوستان سے جب روانہ ہوں تو مکہ معظمہ جانے کا پہلے ارادہ نہ کریں بلکہ مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کریں، تو ایسی صورت میں ان کا جدے میں بغیر احرام کے جانا بلا شبہ درست رہے گا۔ اب وہ جدے میں جتنے دن چاہیں مقیم رہیں، پھر وہ مدینہ منورہ چلے جائیں، پھر وہاں سے احرام باندھ کر مکہ معظمہ آ جائیں۔ پھر مکہ معظمہ سے جب جدہ آئیں گے تو اب انہیں احرام میں
رہنے کی ضرورت نہیں ہے، احرام باندھنے کی دوبارہ بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جدے سے مکہ معظمہ بلا احرام آ جا سکتے ہیں، کیونکہ جدہ حل کے اندر داخل سمجھا جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں جو لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے درمیان ٹیکسی چلاتے ہیں تو ان کے لیے بار بار ذوالحلیفہ سے گزرتے وقت کیا احرام باندھنا ضروری ہے؟ اگر ہر وقت احرام باندھنا ضروری ہوگا تو ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جواباً عرض ہے کہ جو لوگ روز مرہ آتے جاتے ہیں ان کے لیے ہر وقت احرام ضروری نہیں ہے، وہ بلا احرام مکہ معظمہ آ جا سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں امام صاحب نے 5 تکبیریں کہہ دیں 4 کے بجائے، تو نماز درست ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نماز درست ہو گئی، کیونکہ 4 تکبیریں جو فرض ہیں وہ ادا ہو چکی ہیں۔ سوال کرتے ہیں میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور میرا گھر مدرسے سے 140 کلومیٹر دور ہے اور میں ہر 13ویں دن گھر جاتا ہوں، تو میں مدرسے میں اتمام کروں گا یا قصر؟ جواباً عرض ہے کہ آپ قصر کریں گے، پوری نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ 15 دن آپ کی قیام کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ میوات میں دودھیا حضرات بھینس والے کو پیشگی رقم دے کر عام قیمت سے 10-15 روپے کم فی کلو دودھ لیتے ہیں، تو اس طریقے پر معاملہ کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ بیع سلم کے طور پر جائز ہو سکتا ہے، اور جائز ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ جو بھی رقم دودھ کی طے ہو فی کلو کے حساب سے اور جتنے دن کے لیے طے ہو وہ ساری رقم پیشگی دے دی جائے۔ مثلا 1 سال میں جتنا دودھ بیٹھتا ہے، اور کسی خاص بھینس کے دودھ کی قید نہ لگائی جائے، بلکہ نفس دودھ طے کیا جائے، وہ کہیں سے بھی لا کر کے دے، نہ کسی خاص بھینس کی نہ کسی خاص باڑے کی، تو اس طرح سے یہ بیع سلم درست ہو جائے گی، اور اسی قیمت پر جو آپس میں طے ہوئی ہے رضامندی سے، اور جس کی قیمت پیشگی ادا کی گئی ہے اور اس کی مدت بھی متعین ہے، اور دیگر شرائط جو بیع سلم کے ہیں وہ بھی پائے جا رہے ہیں، تو یہ معاملہ شرعاً درست ہوگا۔ اور اگر ان شرائط کا خیال نہیں رکھا جائے تو پھر معاملے میں فساد آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔